السلام علیکم دوستو. آج کچھ اسلام آباد یہاں کے ماحول فضا پہ بات ہو جائے. یہاں پہ بھی ایئر کوالٹی انڈیکس اب رفتہ رفتہ کافی خراب ہو گیا ہے. کبھی ہم کہا کرتے تھے کہ یہ بڑا سرسبز و شاداب سبزے سے گھرا ہوا پہاڑیاں ہیں ایک دو تین طرف، اور اس پہ بڑا فخر ہوتا تھا. لیکن ابھی اور یہ تھا کہ لاہور، پشاور، فیصل آباد جیسے شہروں کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہم دیکھتے تھے تو بہت شکر کرتے تھے. لیکن ابھی ہم اسلام آباد میں کوئی پیچھے نہیں رہ گیا ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے. اب اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم غیر ممالک میں آج کل بڑے زور شور کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ درخت کو بچایا جائے، کوئی درخت کاٹا نہ جائے، اور اگر کاٹتے ہیں تو اس کی جگہ 3 4 نئے درخت لگاتے ہیں اس کے برابر کا رقبہ کور کرنے کے لیے سبزے کے ساتھ. لیکن اسلام آباد میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک ویڈیو، اس میں ایک کوثر کمپلیکس بنایا گیا تھا ایک نئے سیکریٹریٹ کے طور پہ، تاکہ انتظامی جو مشینری ہے اس کو وہاں پہ منتقل کیا جائے اور یہاں اسلام آباد کے مرکز سے پریشر کم ہو. لیکن وہاں پہ اب پارکنگ کا مسئلہ پیدا ہوا. پارکنگ کا مسئلے کے لیے جناب انہوں نے بے شمار درخت وہاں سے اڑا دیے. یہ بڑی زبردست قیادت ہے سی ڈی اے کی. چیئرمین کوئی رندھاوا صاحب ہیں، جب سے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئی الائنمنٹس بنی ہیں، نئے روڈز، اور وہاں پہ جگہ جگہ سے درخت بے شمار کاٹے گئے ہیں. اس کی جگہ نئے درخت کیا لگانے ہیں اس طرف کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس میں اسی کی وجہ سے اسلام آباد کا جو قدرتی ماحول ہے وہ اب اس وقت بڑے شدید خطرے سے دوچار ہو گیا ہے. پچھلے 3 سال میں کم از کم 3000 درخت مارکلا ہلز میں کاٹے گئے ہیں، یا تو آگ کی وجہ سے یا پھر کٹائی ہوئی ہے کہ نیا روڈ بننا ہے یا کوئی پل بنانا ہے. کثیر تعداد میں اب اس سے پہلے جو درخت تھے وہ میٹرو جب بن رہی تھی پنڈی سے اسلام آباد، اس کے لیے کاٹے گئے. سڑکوں اور دیگر ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے بھی بے شمار درخت کاٹے، اور سرکاری طور پہ ان کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے. پیپر ملبری کے درخت بالکل ہٹائے گئے تھے، اس کی وجہ سے پولن وغیرہ ہوتی ہے. لیکن صرف F9 پارک میں بتایا گیا تھا، کوئی سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ 5000 اور شہر کے کچھ علاقوں میں 1000 درخت پیپر ملبری کے کاٹے گئے تھے. تو کیا اس کی جگہ نئے درخت لگائے گئے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ جب نئی شجرکاری کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن جب شجرکاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھول آ جاتے ہیں کہ پودے ہم نے کہیں لگائے بھی تھے. تو اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے سبزے کی افزائش کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ماگلا ہلز کو اگر آپ دیکھیں، جہاں پہ خاص طور پہ ٹیکسلا سائٹ پہ تو پہاڑ مسلسل کٹ رہے ہیں، جس سے ایک طرف تو گرد اڑ رہی ہے، اور طوفان کی صورت میں ایک نیچرل بیریئر ہوتے ہیں پہاڑ یا پہاڑیاں جو ہیں، لیکن وہ قدرتی رکاوٹ مسلسل سٹون کرشرز جو ہیں ان کے نشانے پہ ہے. سی ڈی اے اس کا ٹھیکہ دیتا ہے، اور اس ٹھیکے کے نتیجے میں مسلسل وہ پہاڑیاں جو ہیں وہاں سے غائب ہوتی چلی جا رہی ہیں. کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے گرد کا ایک طوفان ہے جو کہ اسلام آباد کی طرف سفر کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سٹون کرشر پلانٹس ہیں ٹیکسلا کے آس پاس میں، تو وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہاں چونکہ سیمنٹ کی فیکٹریاں بھی ہیں، دوسری اسٹیل کی فیکٹریاں بھی ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگ بڑے برے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں، ڈسٹ سے جو گرد ہے اور دھوئیں سے. پھر ماگلا ہل جو نیشنل پارک کے درخت بے شمار غیر قانونی طور پر کاٹے جاتے ہیں. سی ڈی اے کے حکام ان کے ساتھ ملا کے آنکھیں بند کر کے معلوم نہیں اس کے بدلے انہیں ملتا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیے کہ انڈسٹریل ایریا اسلام آباد کا یہ بھی مسلسل یہاں سے دھوئیں کے، ماربل کی فیکٹریاں یہاں پہ، اسٹیل کی فیکٹریاں ہیں، اور معلوم نہیں کہ اس کے لیے کیا حفاظتی تدابیر ہیں. جو ماربل اور اسٹیل فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہاں ورکرز بغیر ماسک کے کام کر رہے ہوتے ہیں، دھوئیں نکل رہے ہیں چمنیوں سے. اور ایون انڈسٹریل ایریا کے آس پاس کے علاقے بھی دیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، اور اس طرف توجہ نہیں ہے. لیکن لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے سی ڈی اے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، وہ بہت پھرتی دکھاتے ہیں. وہ پیسہ خرچ کہاں ہوتا ہے؟ وہ پارلیمنٹ لاجز پہ خرچ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے حکمران رہتے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس پہ، وزیر اعظم سیکریٹریٹ پہ خرچ ہوتا ہے. اور سڑکیں ویسی اس علاقے میں ٹوٹی پھوٹی، وہاں کا ماحول، شاید وہاں انسان نہیں رہتے ہیں.
کم تر انسان رہتے ہیں، اور جتنے بھی I-10 I-9 I-11 کا جو علاقہ ہے، یہ لوگ اکثر دھوئیں کے ایک بادل کے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تمام تر توجہ صرف F6G6 یا F5 کا علاقہ ہے، جہاں پہ ہماری حکمران اشرافیہ بڑے سکون کے ساتھ رہ رہی ہے. کوثار کمپلیکس بھی اسی جگہ پہ ہے، بڑے خاص لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے اب جو ہے پارکنگ بھی نئی بنائی جا رہی ہے. اور اس ملک میں یہ دیکھیے کتنا عذاب ہے ہمارے یہ ادارے کہ بلو ایریا جیسا مصروف علاقہ ہے، وہاں پہ قانوناً انڈر گراؤنڈ یعنی پلازوں کے نیچے جو بیسمنٹ ہے وہ استعمال ہونے چاہیے تھے پارکنگ کے لیے، لیکن وہ استعمال ہو رہے ہیں کرائے کے لیے. اس کو کرائے پہ چڑھا دیا، اس کی تھوڑی سی پینلٹی وہ دے دیتے ہیں CDA کو، اور اس کے بعد اللہ خیر سے تمام گاڑیاں جو ہیں جو مستقل وہاں پارکنگ والی ہیں وہ بھی سڑکوں پہ ہیں، مہمان جو آتے ہیں اب خریدار آتے ہیں ان کی گاڑیاں بھی سڑکوں پہ ہیں. اور یہ حال آپ ہر جگہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو نیا پلازا بنتا ہے اس کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ کو لازمی پارکنگ کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے. کرائے پہ چڑھانے والی جو سلسلہ ہے یہ ختم نہیں ہو رہا ہے. تو اس طرح گوناگوں مسائل ہیں اسلام آباد کے، چاہے وہ ماگلا ہلز کو دیکھ لیں، چاہے I-10 I-9 کے انڈسٹریل ایریا کو دیکھ لیں، یا پھر ماگلا کی پہاڑیوں پہ کٹائی سٹون کرشرز ہیں. اور خلاصہ یہ ہے کہ ماگلا ہلز ہوں یا یہ سٹون کرشرز یا نئی پارکنگ لاٹس جو بنانی ہیں، ہر جگہ پہ بے دردی کے ساتھ درختوں کا قتل عام جاری ہے، اور اس کا براہ راست جو نتیجہ ہوتا ہے وہ عوام کی صحت خراب ہونے پہ سانس کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، گرد و غبار گھروں میں بڑا جلدی اکٹھا ہو جاتا ہے. تو مانیٹرنگ بھی کمزور ہے. اور انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ دنیا بھر میں ایک فارمولہ ہے EIA انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ. کوئی بھی منصوبہ شروع کرنے سے پہلے EIA ضرور ہوتا ہے. ہمارے ہاں شاید کاغذوں میں ہو جاتا ہے، کیونکہ صرف کاغذوں میں ہوتا ہوگا، اس کی مانیٹرنگ پھر نہیں ہوتی ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ جو آپ نے 500 درخت ایک جگہ سے کاٹ دیے تو اس کے لیے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ آپ نے کیا یہ غور کیا کہ اگر 500 کاٹے ہیں تو اس کی جگہ 1500 آپ نے لگانے بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے تاکہ متبادل سبزہ جو ہے یہ درخت، حالانکہ درختوں سال ہر سال لگتے ہیں ان کے بڑے ہونے میں. تو کاغذی ہمارے پاس ضابطے بہت ہیں، ضوابط قوانین بہت ہیں، مگر مانیٹرنگ اور انفورسمنٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد بھی دوسرے بڑے شہروں کے قریب پہنچ گیا ہے، جہاں تک سڑکوں پہ کنجسشن ہے، جہاں تک آلودگی، فضائی آلودگی کا تعلق ہے، اور جہاں تک پانی کے ضیاع کا مسئلہ ہے. تو بحیثیت مجموعی یہ ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہیے CDA کے چیئرمین کو، ان سے پہلے بھی جو چیئرمین تھے، کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ اس شہر کے قدرتی ماحول کو برباد کرنے کے لیے یعنی یہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن سے قدرتی ماحول برباد ہو رہا ہے. لیکن ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے اپنے باسز کو خوش کرنا ہے، انہوں نے اپنے معلوم نہیں پیسے بنانے یا نہیں بنانے، اس کے ذریعے انہیں حاصل کیا ہوتا ہے جب نیا منصوبہ شروع ہوتا ہے، وہ سب کو معلوم ہے. لیکن میری بڑی دردمندانہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے اسلام آباد کے قدرتی ماحول کو مزید خراب نہ کریں. اگر نیا منصوبہ بنانا بھی ہے تو اس میں ضرور یہ خیال رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ درختوں کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ.